میرے بھائیوں اور بہنوں، زندگی کا سب سے سچا جملہ یہی ہے: اگر تمہارے سینے میں دل ہے تو دکھ ضرور آئیں گے، کیونکہ یہ دنیا خوشی کا گھر نہیں، یہ آزمائش کا میدان ہے۔ یہاں کوئی ایسا نہیں جس کا دل کبھی نہ ٹوٹا ہو، جس کی امیدیں کبھی نہ بکھری ہوں، جس نے کبھی راتوں کو آنسو نہ بہائے ہوں۔ دکھ اس زندگی کا حصہ ہے، بلکہ یہ وہ نشانی ہے کہ تم انسان ہو، تمہارا دل زندہ ہے، تم محسوس کر سکتے ہو، اور سب سے بڑھ کر تمہارے اندر اللہ کی طرف لوٹنے کی صلاحیت ہے۔ قرآن ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ دکھ، غم اور تکلیفیں دراصل ایمان کے درجے بڑھانے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں خوف، بھوک، نقصان اور آزمائشوں سے ضرور آزما کر دیکھیں گے، لیکن جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یعنی جب تم دکھ میں ہوتے ہو تو دراصل اللہ تمہیں یاد کر رہا ہوتا ہے، وہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے، وہ تمہیں دنیا کے جھوٹے سہاروں سے ہٹا کر اپنے سچے سہارے کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ دکھ وہ پیغام ہے جو اللہ دل کے راستے بھیجتا ہے تاکہ انسان راک جائے، سوچے، سمجھے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ اگر زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہ آئے تو انسان کبھی سجدے کی قیمت نہ جان پائے۔ میرے عزیز، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ زندگی آسان ہو، لیکن اگر ہر چیز آسان ہو جائے تو دعا کا کیا مطلب رہ جائے گا؟ اگر کوئی غم نہ ہو تو اللہ کے قریب جانے کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ اسی لیے اللہ کبھی کبھی دکھ دیتا ہے تاکہ تم اس سے مانگنا سیکھو۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو دراصل وہ جھکتا ہے، اور جب دل جھکتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ دکھ انسان کو گرا نہیں دیتا، دکھ انسان کو جھکا کر مضبوط بنا دیتا ہے۔ یہ وہ آگ ہے جس میں سے گزر کر دل پاک ہو جاتا ہے۔ تمہارے دکھ، تمہارے زخم، تمہارے آنسو، یہ سب اللہ کی نظر میں ضائع نہیں جاتے۔ اللہ تمہارا ہر آنسو گنتا ہے، وہ تمہارے ہر دکھ کو جانتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلے رو رہے ہو، لیکن تمہارے پاس تمہارا رب بیٹھا ہے جو تمہارے دل کی ہر دھڑکن سن رہا ہے۔ زندگی میں جب دل دکھے، جب لوگوں کی باتیں تیر بن کر چبھیں، جب کوئی اپنا بھی بیگانہ لگے، تو سمجھ لو یہ وہ وقت ہے جب اللہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہیں اپنی دعاؤں میں سچائی ڈالنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں دکھ اس لیے دیتا ہے کہ تمہیں ان چیزوں سے بچا لے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے، لیکن دراصل تمہارے رب نے تمہیں کسی بڑے نقصان سے بچا لیا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے، بس ہم ان کی حکمت نہیں سمجھ پاتے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دکھ زندگی کی حقیقت ہے، لیکن ان دکھوں کے پیچھے ایک چھپا ہوا تحفہ ہے، اور وہ تحفہ ہے اللہ کا قرب۔ جب تم دکھ میں روتے ہو تو تمہاری دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے، تمہارے آنسو تمہارے ایمان کی گواہی بن جاتے ہیں۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کا یقین زندہ ہے تو دکھ تمہیں توڑ نہیں سکتے، بلکہ وہ تمہیں نیا بناتے ہیں۔ ایک ایسا انسان جو دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کبھی کسی کے آنسو ضائع نہیں کرتا۔ وہ دکھ کے بعد ہمیشہ سکون دیتا ہے، وہ اندھیرے کے بعد روشنی دیتا ہے، وہ ٹوٹے دل کو جوڑ دیتا ہے، اور جب وہ جوڑتا ہے تو پہلے سے بہتر بنا دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی تمہیں دکھ ملے تو گھبرانا مت، مایوس مت ہونا، بلکہ یہ کہنا، اللہ، یہ تیرا امتحان ہے، میں تیار ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس دکھ کے بعد سکون آئے گا۔ یہی ایمان ہے، یہی صبر ہے، اور یہی وہ یقین ہے جو تمہیں دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ جب انسان زندگی کے سخت ترین لمحات سے گزرتا ہے، جب اسے لگتا ہے کہ اب برداشت کی حد ختم ہو گئی، تو دراصل وہ وقت اللہ کی خاص توجہ کا وقت ہوتا ہے۔ ہاں،
وہی لمحہ جس میں انسان کہتا ہے اے میں اکیلا ہوں، وہی لمحہ ہے جب اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انسان اکثر سمجھتا ہے کہ دکھ سزا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دکھ دراصل اللہ کا ایک خاص انعام ہے۔ اللہ اپنے بندے کو دکھ دیتا ہے تاکہ اس کے اندر کی سچائی ظاہر ہو، کیونکہ جب خوشی ہوتی ہے تو سب شکر کرتے ہیں، مگر جب دکھ آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کون اللہ پر سچ میں یقین رکھتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ ٹوٹ کر نہیں بکھرے گا، بلکہ جھک کر میرے قریب آئے گا۔ اللہ جب کسی کو دکھ دیتا ہے تو دراصل وہ اس کے ایمان کو سنوارتا ہے، اس کے دل کو نرم کرتا ہے اور اس کی روح کو پاک کرتا ہے۔ دکھ انسان کو عاجزی سکھاتا ہے۔ جو انسان دکھوں سے گزرتا ہے وہ دوسروں کے دکھ کو سمجھنے لگتا ہے۔ وہ کسی کے زخم پر ہنستا نہیں، بلکہ اس پر مرہم رکھنا جانتا ہے۔ یہی دکھ انسان کو انسان بناتے ہیں، ورنہ غرور، طاقت اور دولت انسان کو اندھا کر دیتے ہیں۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ کیوں اللہ نے دنیا کو مکمل سکون کی جگہ نہیں بنایا؟ کیوں یہاں دکھ، موت، جدائی، بیماری اور آنسو ہیں؟ اس لیے کہ اگر یہ سب نہ ہوتے تو جنت کی قدر کون جان پاتا؟ اگر یہاں سب آسان ہوتا تو اللہ سے مانگنے کا جذبہ کیسے پیدا ہوتا؟ اسی لیے دنیا دکھ کی جگہ ہے، لیکن ان دکھوں کے اندر ہی تمہارے ایمان کا حسن چھپا ہے۔ میرے بھائیوں، دکھ اللہ کے غضب کی علامت نہیں، بلکہ اللہ کے تعلق کی نشانی ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے تاکہ وہ اور پاک ہو جائے۔ یہ دکھ دل کو صاف کرتے ہیں، یہ روح کو جھکنے سکھاتے ہیں، یہ بندے کو اس کے رب کے قریب کر دیتے ہیں۔ تمہارے دکھ میں تمہارے لیے رب کی رحمت چھپی ہے، وہ تمہیں کسی اور راستے سے بچا رہا ہوتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے خواب ٹوٹ گئے، لیکن دراصل وہ تمہارے لیے کچھ بہتر لکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کبھی کسی کا نصیب چھین کر اسے خالی نہیں چھوڑتا، وہ صرف ایک در بند کرتا ہے تاکہ تم اس کے در پر آؤ۔ جب تمہیں دکھ پہنچے تو یہ سوچو، یہ دکھ بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو اس میں بھی کوئی بھلائی ضرور ہوگی۔ شاید یہ دکھ تمہیں گناہوں سے پاک کرنے آیا ہے، شاید یہ دکھ تمہیں کسی بڑے نقصان سے بچانے آیا ہے، یا شاید یہ دکھ تمہیں تمہارے اصل رب کی پہچان دلانے آیا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ بندہ سب سے زیادہ محترم ہے جو دکھ کے وقت صبر کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ نے دیا، اللہ نے لیا، لیکن میں راضی ہوں اپنے رب کے فیصلے سے۔ یہی صبر ایمان کی بنیاد ہے۔ صبر کا مطلب صرف برداشت کرنا نہیں، بلکہ یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ بہتر فیصلہ کرے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دکھ کے وقت انسان دو راستوں پر کھڑا ہوتا ہے، یا تو وہ شکایت کرتا ہے یا وہ دعا کرتا ہے۔ جو شکایت کرتا ہے وہ اور دکھ میں ڈوب جاتا ہے، اور جو دعا کرتا ہے اللہ اس کے دل سے دکھ نکال دیتا ہے۔ اسی لیے جب دکھ آئے تو فوراً اللہ سے بات کرو۔ لوگ تمہاری بات سنیں یا نہ سنیں، لیکن اللہ ہر بار تمہاری بات سنتا ہے۔ تمہارے آنسو زمین پر نہیں گرتے، وہ آسمان کی طرف اٹھتے ہیں، وہ تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یاد رکھو، جو دل دکھ سے خالی ہو وہ پتھر ہے، اور جو دل دکھ میں بھی شکر گزار رہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ تمہارے دکھ تمہیں توڑنے نہیں، بلکہ تمہیں بنانے آئے ہیں۔ یہ تمہیں سکھانے آئے ہیں کہ زندگی کا سہارا صرف اللہ ہے، نہ کہ دنیا کے لوگ۔ اور جب یہ یقین دل میں اتر جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو کوئی دکھ بڑا نہیں لگتا، کوئی غم بھاری نہیں لگتا، اور کوئی رات اندھیری نہیں رہتی۔ میرے عزیزو، اللہ کے راستے میں آنسو بہانے والے کبھی خالی نہیں رہتے۔ وہ راتوں کو روتے ہیں،
लेकिन सुबह उनके चेहरों पर सुकून उतर आता है, उनके दुख रहमत बन जाते हैं और उनके आंसू दुआओं की कबूलियत का जरिया बन जाते हैं। तो जब भी जिंदगी तुम्हें रालाए, अल्लाह को याद करो, क्योंकि वो तुम्हारा रब है, जो कभी थकता नहीं, जो कभी भूलता नहीं और जो कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। जिंदगी एक इम्तिहान है और हर इम्तिहान के पीछे अल्लाह का एक खास मकसद होता है। दुख, गम, रंज, महरूमी, धोखा, ये सब वो सबक हैं जो अल्लाह अपने चुनीदा बंदों को सिखाता है। ये गम तुम्हें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाते हैं। तुम्हें सिखाते हैं कि सहारा सिर्फ एक है और वो है अल्लाह। दुनिया वाले तुम्हारे आंसू नहीं समझेंगे, लेकिन तुम्हारा रब हर कतरा गिनता है। तुम खामोश रहो या टूट जाओ, वो तुम्हारे दिल के दर्द को महसूस करता है। और जब तुम अपने रब के सामने झुक कर कहते हो, ए मेरे अल्लाह, अब सब तेरे हवाले, तो तुम्हारे दुखों का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि तुम उसे इसके असल मालिक के हवाले कर देते हो। याद रखो, अल्लाह तुम्हारे दुख में तुमसे दूर नहीं, बल्कि तुम्हारे करीब होता है। वो तुम्हारा दिल तोड़ता नहीं, बल्कि उसे नर्म करता है ताकि तुम उसे पहचानो। तुम्हारे दुखों का हर लम्हा अल्लाह की नज़र में है। वो किसी लम्हे को ज़ाय नहीं जाने देता। तुम्हारे दिल के अंदर जो टूट फूट है, वो दरअसल तुम्हारी रूह की तामीर है। अल्लाह जब दिल तोड़ता है, तो इसमें अपने नूर को जगह देता है, और जब वो नूर आता है, तो इंसान की सारी तारीकियां मिटने लगती हैं। दुनिया के लोग समझते हैं कि दुख कमजोरी है, मगर अल्लाह के नज़दीक दुख इबादत है, क्योंकि दुख में बंदा झुकता है, और जो झुक जाए वो अल्लाह के करीब आ जाता है। जो सब्र करता है वो जीत जाता है। जो अल्लाह पर यकीन रखता है, उसे कभी मायूसी नहीं मिलती। अगर आज तुम रो रहे हो, तो कल वही आंसू तुम्हारे लिए सुकून बन जाएंगे। अगर आज तुम्हें छोड़ा गया है, तो कल अल्लाह तुम्हें वो लोग देगा जो तुम्हारी कदर जानेंगे। अगर आज तुम्हें दुख दिया गया है, तो कल वही दुख तुम्हें अल्लाह की कुर्बत दे जाएंगे। ये दुनिया तुम्हारे लिए मंजिल नहीं, ये सिर्फ एक रास्ता है, जहां तुम सीखते हो कि मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से की जाए। जो इस दुनिया के लिए जिएगा वो हार जाएगा, और जो अल्लाह के लिए जिएगा वो हमेशा जीतेगा। लिहाजा जब दुख आए, तो उन्हें दुश्मन न समझो, बल्कि उन्हें एक पैगाम समझो कि अल्लाह तुम्हें याद कर रहा है। वो तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है, और वो तुम्हें किसी बड़े खैर के लिए तैयार कर रहा है। अल्लाह तुम्हारे हर दुख का हिसाब रखता है। तुम्हारी हर दुआ उसके खजाने में महफूज है। तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा, मगर तुम्हारे लिए बहुत कुछ तैयार हो रहा होता है। तुम बस सब्र करते रहो, नमाज में दिल लगाओ, दुआओं में रोना सीखो, और अल्लाह के फैसलों पर राजी रहो। फिर देखो तुम्हारे दुख कैसे सुकून में बदल जाते हैं। याद रखो, सुकून ना दौलत में है, ना शोहरत में, ना लोगों की तारीफ में। सुकून सिर्फ इस दिल में है, जो अपने रब पर यकीन रखता है। और जब दिल ये यकीन कर ले कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तो फिर दुनिया का कोई दुख, कोई तूफान, कोई जुदाई तुम्हें हिला नहीं सकती। तो ये सुनने वाले, अगर तुम्हारे दिल में दुख है, तो अफसोस मत करो, बल्कि शुक्र करो कि तुम्हारे पास दिल है, जो अभी जिंदा है, जो अभी अल्लाह को याद कर सकता है, और जो अभी सजदे में झुकने की ताकत रखता है। ये दुनिया तुम्हें रालाएगी, मगर अल्लाह तुम्हें संभालेगा। ये दुनिया तुम्हें तोड़ेगी, मगर अल्लाह तुम्हें जोड़ देगा।